अब होगी फैसलाबाद में मुख्तलिफ सड़कों की तामीर और मरम्मत। 2 अरब 22 करोड़ रुपए के फंड्स जारी। फैसलाबाद ड्राईपोर्ट तबरास्ता चक झुमरा साहियावाला तक सड़क की तामीर के लिए 20 करोड़ जारी कर दिए गए हैं। खुरडियावाला था साहियावाला इंटरचेंज तक सड़क की तामीर के लिए 10 करोड़ और फैसलाबाद समंदरी रोड की तामीर और मरम्मत के लिए 13 करोड़ 87 लाख रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। डिचकोट समंदरी रोड तक कैनाल रोड ब्रांच तक सड़क की तामीर के लिए 2 करोड़ 43 लाख के फंड्स मंजूर हुए। समंदरी रोड फिश फार्म सत्याना झुमरा शेखोपुरा रोड सड़क की तामीर के लिए 15 करोड़ रुपए के फंड्स और सत्याना रोड बाईपास से तांजियावाला तक सड़क की तामीर के लिए 16 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मोर जहांगीर से गोजरा रोड बाईपास डिचकोट सड़क की तामीर के लिए 13 करोड़ 20 लाख रुपए रखे गए। बाईपास डिचकोट समंदरी रोड तक कैनाल रोड ब्रांच तक सड़क की तामीर के लिए 2 करोड़ 43 लाख के फंड्स मंजूर किए गए। शहरियों का कहना है कि सड़कें तबाह हो चुकी हैं, फंड्स जल्द लगाए जाएं ताकि मसाइल का सामना न करना पड़े। टोबा टेक सिंह में 21 हाउसिंग कॉलोनियों को गैर कानूनी करार दे दिया गया। म्यूनिसिपल कमेटी ने कॉलोनियों की तफसीलात जारी कर दी। प्लॉटों की खरीदो फरोख्त भी रोक दी गई। मुबशर हसन नकवी की ये रिपोर्ट देखिए। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जवेद की हिदायत पर जिला भर में गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। म्यूनिसिपल कमेटी टोबा टेक सिंह ने कार्रवाई के लिए कमर कस ली और ऐसी कॉलोनियों की तफसीलात जारी कर दी जो गैर कानूनी है। उन्होंने म्यूनिसिपल कमेटी से मंजूरी नहीं करवाई, सहूलियात भी फराहम नहीं की गयी। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी तौसीफुर रहमान गुजर के मुताबिक किस कॉलोनियां ऐसी हैं जिनके मालकान को नोटिस जारी कर दिए गए। म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से जारी की जाने वाली तफसीलात के मुताबिक जो हाउसिंग कॉलोनियां गैर कानूनी है उनमें अहमद पार्क, पेड़ा रोड, फातिमा टाउन, बुशरा टाउन, लासानी टाउन, जमजम, हजूर गार्डन और गार्डन टाउन फेज 2 शामिल हैं। जबकि बकिया गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों में दाता सिटी, अल कुरैश फेज 1, नाज विलास, मदीना कॉलोनी चक नंबर 331, रंधावा सिटी चक नंबर 328, कासिम गार्डन और मुस्लिम टाउन भी गैर कानूनी निकली। इनके मालकान इजाजत के बाद ही हाउसिंग कॉलोनियों में खरीदो फरोख्त जारी रख सकेंगे। टोबा टेक सिंह से जो शहरी हैं उनसे हमारी दरख्वास्त है। इसके अलावा जो लोग भी यहाँ पे म्यूनिसिपल कमेटी की हदूद में जो हमारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके लिए हमारा यही पैगाम है और उनसे यही गुजारिश है कि म्यूनिसिपल कमेटी के ऑफिस से एक बार ज़रूर डिटेल्स ले लें कि जो हाउसिंग कॉलोनीज अप्रूव्ड हैं वहाँ पे ही अपनी जो उनकी जमा पूंजी है, इन्वेस्टमेंट है, वो उसको लगाएं ताकि किसी भी फ्रॉड से बचा जा सके। गैर कानूनी कॉलोनियों में प्लाट और मकान की खरीदो फरोख्त भी रोक दी गई। तमाम शहरियों को भी खबरदार किया गया कि वो खरीदो फरोख्त से परहेज करें ताकि नुकसान से बच सकें। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। अब आपको बताते हैं असासों की तफसीलात जमा न करवाने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की पकड़। फैसलाबाद के 3 अरकान कौमी असम्बली की रुकनियत आर्जी तौर पर मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने आर्जी तौर पर रुकनियत मुअत्तल कर दी। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की असम्बली रुकनियत मुअत्तल। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए खजाना फैजुल्ला कमोका की रुकनियत भी मुअत्तल, जबकि MNA राजा रियाज अहमद की असम्बली रुकनियत भी मुअत्तल कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने 4 अरकान सूबाई असम्बली की रुकनियत भी मुअत्तल कर दी। नून लीगी MPA जाफिर होचा, मेहर हामिद रशीद की असम्बली रुकनियत मुअत्तल की गई। हुकूमती MPA मियां वारिस अजीज, आदिल परवेज गुजर की रुकनियत भी मुअत्तल कर दी गई। अरकान पार्लियामेंट ने गोशवारे असासों की तफसीलात 31 दिसंबर तक जमा करानी थी। फैसलाबाद का भाईवाला रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार। सड़क पर जगह जगह पर गड्ढे पड़ने से राहगीर परेशान। मकीनों का कहना है कि सीवरेज को बेहतर करने के लिए रोड को उखाड़ दिया गया। अरसे दराज से रोड को नहीं बनाया गया। शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। आला हुकाम से अपील है कि नोटिस लें। आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद का भाईवाला रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। मनाजिर आप देख सकते हैं। सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ने से राहगीर परेशान हैं। मकीनों का बताना है कि सीवरेज को बेहतर करने के लिए रोड को उखाड़ दिया गया, लेकिन अरसा दराज से रोड को नहीं बनाया गया। बात करते हैं अली रजा से। अली रजा, कहिए क्या कहते हैं शहरी? जी बिल्कुल, भाईवाला ये रोड है जहां पे जो है वो सड़क अरसा दराज से जो है वो टूट फूट का शिकार है। अहले इलाका का कहना है
पहले कहीं कहीं जो है वो खड्डे दिखाई देते थे, लेकिन अब कहीं कहीं जो है वो सड़क दिखाई देती है। तो अहले इलाका परेशान, और खासकर ताजर बरादरी का ये कहना है कि रोड टूट फूट शिकार होने के बाद जो है वो दुकानदार जो है वो परेशान है, ग्राहक जो है यहाँ पे नहीं होते। अगर यहाँ पे बारिश होती है तो कीचड़ हो जाता है और पानी जमा हो जाता है, जिससे जो है वो गाड़ियाँ टूट फूट का शिकार हो रही है। अहले इलाका में सर मौजूद से बात, सर क्या मसाइल है, पूरा रोड जो है टूट फूट का शिकार है? सर जी 4-5 महीने तो सीवरेज वास्ते रोड पुट्टे आ, उस तो भी पाइपलाइन चालू नहीं हुई, तो बहुत मसला, मिट्टी घट्टा, बारिश हो जाए तो गुजरिया नहीं जाता, तो काम का बिल्कुल ठप्प होया पिया। तो साडी रिक्वेस्ट है गौरमेंट अगे कि साडे ते कोई रहम करे, रोड की देखभाल हर करके मुरम्मत या नया रोड बनाया जाए। रोड बनाया जाए। और भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, अरसा दराज से ये सीवरेज की बात जो किया गया, लेकिन सीवरेज भी बेहतर ना हो सका, तो ये कब लग रहा है आपको रोड बेहतर होगा? जी बिल्कुल, ये सीवरेज के लिए काम शुरू किया गया था और सीवरेज लाइन जो डल गई है और अभी सीवरेज जो मुकम्मल हुआ है, लेकिन इसका जो अभी लास्ट जो जिससे जो कनेक्ट करना था मेन लाइन, वो भी मुकम्मल नहीं हुई। तो इसके लिए हम वाकई परेशान हैं, क्योंकि हमारी रहायश भी इधर है और हमारे शॉप्स भी इधर ही हैं। तो परेशानी तो है बिल्कुल, इसमें सभी लोग जो डिस्टर्ब हैं। तो मेरी कल भी बात हुई थी मुजाहिद पंसोता जो हमारे मुतलका इलाके के जो नुमाइंदे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि जी 1,35,00,000 रुपए का जिसका जो ग्रांट जो मंजूर हो चुकी है और ये फरवरी के पहले हफ्ते में इसको काम शुरू हो जाएगा। सीवरेज भी बेहतर हो जाएगा या फिर रोड ही होगा? नहीं, अब बात तो यही हुई है, मैंने से यही बात की थी। वो कह रहे थे कि सीवरेज भी चालू हो जाएगा और ये रोड जो ये भी फरवरी के पहले हफ्ते में होगा। तो हमारी भी रिक्वेस्ट ये है, अगर यहाँ पे बारिश होती है, क्योंकि जैसा रोड और मुकम्मल तौर पर निशाता बहुत से यहाँ तक रोड बनाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, अगर बारिश होती है तब कितनी मुश्किलात होती है? सर मुश्किलात तो बिल्कुल हैं, इसमें बहुत खड्डे हैं, आपको नज़र आ रहा है सारा, जब पानी खड़ा हो जाता है और यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है, ये इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। तो मेरी भी रिक्वेस्ट यही है कि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। और जो मुझे बताया गया इलाके के जो नुमाइंदा है उनकी तरफ से कि 1,35,00,000 की जो ग्रांट है वो मंजूर हो चुकी है और फरवरी के पहले हफ्ते में काम शुरू होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट के जो मुतलका लोग हैं या हमारे जो हल्के के MNA राजा रियाज अहमद साहब, उनसे हम तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह वो बहुत जल्द इस भाईवाला के जो इलाका है इसको मुकम्मल करेंगे इस काम को। जी बिल्कुल, जो रोड है उसको जल्द जो है वो बेहतर किया जा रहा है। तो मुतालबा इनकी जानिब से किया जा रहा है कि ये रोड को जो है वो जल्दी जो है वो ठीक किया जाए, क्योंकि इस रोड के ऊपर घर तो है लेकिन साथ में जो है वो मार्केट भी है, जहाँ पे काफी जो है वो दुकानें हैं। ये निशाताबाद रोड को जल्द जो है वो बेहतर किया जाए। अली रजा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। दूसरी जानिब टोबा इंतजामिया को लारी अड्डों की हालत जार का ख्याल आ ही गया। तहसील कमालिया में नया बस स्टैंड बनाया जाएगा। टोबा, पीर महल और गोजरा के बस स्टैंड की हालत भी बेहतर की जाएगी। बात करते हैं मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ज़िला टोबा टैक्सिंग के तमाम तर लारी अड्डों की हालत ज़ार को बेहतर करने का फैसला किया गया है। तमाम तर लारी अड्डों की जो है वो तज़ीन और आराइश की जाएगी, उनकी मुरम्मत की जाएगी। इस हवाले से कमालिया में जो है वो नया बस स्टैंड भी बनाया जाएगा, जबकि गोजरा और पीर महल में जो लारी अड्डे हैं उनकी हालत को भी बेहतर किया जाएगा। तो हम इस हवाले से टोबा टैक्सिंग के लारी अड्डे की क्या बेहतरी की जाएगी, चीफ ऑफिसर से बात करते हैं। सर आप बताइएगा कि क्या हदायत मसूल हुई हैं टोबा टैक्सिंग के लारी अड्डे के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, DCC की मीटिंग थी हफ्ते वाले दिन, तो हमें उसमें जो टास्क दिया गया है कि इसको इम्प्रूव करना है। वहाँ पे जो सर्विसेज हैं, जो पैसेंजर्स आते हैं, उनके लिए जो माहौल को बेहतर और साफ़ सुथरा बनाया जाना है। तो इस सिलसिले में म्यूनसिपल कमेटी ने फौरी तौर पे इसको अल्हम्दुलिल्लाह टेकअप किया है और उसका जो टेंडर है वो फ्लोट कर दिया गया है उसके पैच वर्क का। इसके अलावा जो पब्लिक वॉशरूम्स हैं उनकी सफाई के लिए हिदायत भी जारी कर दी गई हैं और मैंने विज़िट भी किया है। उनकी जो सफाई की सूरत हाल वो इत्मीनान बख्श है। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर जो है उसके और इसके अलावा लाइट्स हैं और जो सिक्योरिटी सिस्टम है वहाँ पे जो नस्ब है वो सारे को फाल किया भी जा रहा है और वो ऑलरेडी जो है वो सारा फंक्शनल था वहाँ पे, मगर उसमें इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट भी नज़र आएगी आपको। बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग के लारी अड्डे की हालत को बेहतर किया जाएगा। चीफ ऑफिसर तौसीफुर रहमान गुजर का ये कहना है कि वहाँ पर जो आने वाले मुसाफिर हैं उनको पीने का नया बस स्टैंड बनाया जाएगा। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सुई गैस की बंदिश, झंग में खवातीन का पारा हाई। मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग का खाकी शाह रोड पर बर्तन उठाकर एहतजाज। बढ़ती महंगाई पर भी नारेबाजी की। हसनाना मोहल्ला की खवातीन भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर सुई गैस की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गई। डिप्टी कमिश्नर ने मामला सुई गैस के आला हुकाम के सामने रखने का ऐलान किया। अवैस खान की ये रिपोर्ट देखिए।
جنگ میں سوئی گیس چھو منتر، خواتین سڑکوں پر آ گئیں۔ مسلم لیگ نون خواتین ونگ کے کارکنان نے خاکی شاہ روڈ پر برتن اٹھا کر سوئی گیس کی بندش اور مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا۔ خواتین ونگ کی سٹی صدر آسیہ شیخ نے احتجاج کی قیادت کی۔ اس موقع پر خواتین نے حکومتی اقدامات پر لفظی نشتر برسائے اور فوری سوئی گیس کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ سر گیس آ ہی نہیں رہا اور عوام بھوک سے مر رہی ہے اور گیس نہیں ہے، اور اوپر سے پھر میٹر اتارنے آ جاتے ہیں، چیکنگیں ہوتی ہیں، آٹا مہنگا، گھی مہنگا، ہر چیز مہنگی، اب بھوک سے عوام مر رہی ہے۔ اب گیس کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بچے بھوکے اسکول جا رہے ہیں، یہاں تک کہ عورتیں تنگ ہو کر روڈوں پر نکل آئی ہیں، بچے روڈوں پر نکل رہے ہیں، بھوک سے بچے بلک رہے ہیں۔ ایک اتنی مہنگائی ہے کہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اوپر سے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اتنا برا حال ہے کہ کھانے سے بھی عوام تنگ ہے۔ حسنانے محلے کی خواتین نے بھی سوئی گیس کی بندش کے خلاف ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر احتجاج کیا۔ خواتین نے برتن اٹھا کر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ خواتین کا کہنا تھا کہ سوئی گیس کی بندش کے باعث گھریلو بجٹ آؤٹ ہو کر رہ گیا ہے۔ ہمارا صرف یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں گیس دیں، اور محلے میں اور ہر جگہ آ رہا ہے، حسنانہ محلہ کا بالکل بند پڑا ہے گیس، ساری رات بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں، صبح گیس آئے گا 10 منٹ 5 منٹ وہ گیس دیتے ہیں، وہ بند ہو جاتا ہے، ہنڈی بھی نہیں پکتی، روٹی بھی نہیں پکتی، ساری تیاری سے بیٹھتے ہیں پھر بھی کھانا نہیں مکمل ہوتا۔ 3 ماہ ہو گئے ہیں پورے، گیس بالکل بھی نہیں دے رہے، نہ صبح کو پہلے تھوڑی دیر دیتے تھے 15-20 منٹ کے لیے، وہ بھی نہیں ہے، سارا دن ہو گیا گیس بالکل بھی نہیں آتا، اور 100-200 روپے کلو گیس ہے، کون بھروائے، اور لکڑی اتنی گیلی ہے، 800 روپے من لکڑی ہے، کون لے کے جلائے، بالکل نہیں جلتی ہم سے لکڑی ہے۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عباس جوئیہ نے محکمہ سوئی گیس کے اعلیٰ حکام سے گیس بندش کا مسئلہ حل کروانے کی یقین دہانی کروائی، جس کے بعد احتجاج پرامن طور پر ختم کر دیا گیا۔ کیمرامین وسیم عزیز اور عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ ٹیکس گزاروں کے لیے اچھی خبر، پنجاب ریونیو اتھارٹی نے سیلز ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کی تاریخ میں توسیع کر دی۔ ٹیکس دہندگان 24 جنوری تک اپنا سیلز ٹیکس گوشوارہ جمع کروا سکیں گے۔ بات کرتے ہیں عمیر عصمت سے۔ عمیر، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی، سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ٹیکس گزاروں کے لیے اچھی خبر ہے کہ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے سروسز سیکٹر میں جو رجسٹرڈ افراد ہیں ان کا ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کی تاریخ میں توسیع کر دی ہے، اور اس حوالے سے ٹیکس گزار 24 جنوری تک اپنا سیلز ٹیکس کا گوشوارہ جو ہے پنجاب ریونیو اتھارٹی کو جمع کروا سکیں گے۔ دسمبر کے لیے پنجاب ریونیو اتھارٹی اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے سنگل سیلز ٹیکس ریٹرن متعارف کروائی گئی تھی، تاہم اس حوالے سے اس میں کچھ تکنیکی خامیاں سامنے آ رہی تھی، جس کی وجہ سے ٹیکس دہندگان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور اس حوالے سے بھی ٹیکس گزار پریشانی کا شکار تھے کہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کو الگ سے ریٹرن جمع کروانی ہے یا پھر ایف پی آر اور پی آر اے کی جو مشترکہ سنگل سیلز ٹیکس ریٹرن ہے وہ فائل کرنی ہے۔ تو اس حوالے سے بزنس کمیونٹی جو تھی وہ بھی پریشانی کا شکار تھی۔ عمیر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد میں کپڑے کی مانگ میں نمایاں کمی، دھاگے کے ریٹس میں اضافہ اور پیداواری لاگت بڑھنے سے کپڑے کی خرید و فروخت نہ ہونے کے برابر۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ آباد میں کپڑے کی مانگ میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی، دھاگے کے ریٹس میں اضافہ اور پیداواری لاگت بڑھنے سے کپڑے کی خرید و فروخت نہ ہونے کے برابر ہے۔ پاکستان یارن مرچنٹس ایسوسی ایشن کے چیئرمین جواد اصغر نے کہا کہ لوگوں کی ترجیح اب کپڑا نہیں بلکہ 2 وقت کا دال دلیا پورا کرنا ہے، یہی وجہ ہے کپڑے کی مانگ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمارے پاس جو را مٹیریل ہے کاٹن کا وہ آلریڈی شارٹ ہے، ہماری جو پروڈکشن تھی 1.5 کروڑ بیلز جو تھی نا وہ کم ہوتے ہوتے 60-70 لاکھ پہ آ گئی ہے، اس سال ہوئی ہے کوئی اراؤنڈ 8.5 ملین، اور نیکسٹ ہمیں امید ہے کہ شاید 11 ملین کے قریب ہو جائے۔ جواد اصغر کہتے ہیں روئی کی پیداوار ملک میں کم ہوئی تو اس کی قیمتیں بڑھ گئیں، اب سیزن میں بھی کام نہیں ہوتا۔ ہماری انڈسٹری جو اسپننگ ہے اسپیشلی اس میں بے تحاشا جو لوگوں نے پچھلے 2-3 سالوں میں بزنس کیا ہے اور اسپینڈ کافی زیادہ بڑھے ہیں، جس وجہ سے ہماری جو کاٹن ہے اس حساب سے جو کنزمپشن ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے، تو کاٹن ہے نہیں جس وجہ سے اس کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، کاٹن ہوگی تو ریٹ کم ہوں گے نا۔ سوتر منڈی کی نمائندگی کرتے ہوئے جواد اصغر نے حکومت سے اپیل کی کہ کاشتکاروں کو سبسڈی دی جائے تاکہ ملک میں روئی کی مانگ پوری ہو سکے۔ کیمرامین جنید کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں کہ نان ٹریڈیشنل ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے حکومتی پالیسی رنگ لے آئی۔ گزشتہ 4 ماہ میں نان ٹریڈیشنل ایکسپورٹ میں 60% اضافہ ریکارڈ ہوا۔ مزید جانتے ہیں شراز بٹ سے۔ شراز، اپڈیٹ کیجیے گا۔ نان ٹریڈیشنل ایکسپورٹ بیسکلی ہیں کیا اور ان کو فروغ دینے کے حوالے سے جو ملاقات کی گئی ہے پاکستان ہوزری مینوفیکچررز ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے چیئرمین کاشف ضیاء کی جانب سے عبدالرزاق داؤد کے ساتھ جو کہ مشیر برائے وزیر اعظم ہیں، اس میں کیا گفتگو ہوئی ہے،
چونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت نان ٹریڈیشنل ایکسپورٹس میں اچھا خاصا انکریز دیکھا گیا ہے، 60% اس میں اضافہ ہوا ہے گزشتہ 4 مہینے کے اندر. تو یہ 4 ماہ کے اندر اتنا زیادہ اضافہ کیسے ہو گیا؟ یہ کون سی ایکسپورٹس ہیں اور ان کو کس طرح سے مزید بڑھایا جا سکتا ہے؟ اس سے ملکی ریونیو کو کیا فائدہ ہوگا؟ کاشف ضیاء صاحب بتائیے گا. اس پر آپ نے رزاق داؤد سے ملاقات بھی کی ہے. پاکستان ہوزری مینوفیکچر ایسوسی ایشن کے حوالے سے خاص طور پہ بات کی جائے تو آپ کے زمرے میں اس ایکسپورٹس کو کس طرح سے بڑھایا جاتا ہے؟ دیکھیں شرار، رزاق داؤد صاحب سے جب لاسٹ ویک ملاقات ہوئی ہے تو اس کے اندر انہوں نے ہمیں کیٹیگوریکلی اس چیز کے اوپر پش کیا ہے کہ آپ اپنے کوئی ٹیکنیکل فیبرکس اس طرح کے لے کر آئیں جو کہ ریگولر فیبرکس آپ کے نہیں ہیں، اور آپ اس طرح کے کنٹریز میں ایکسپورٹ کریں جہاں پہ پاکستانی مصنوعات نہیں جا رہی، جس میں افریقن کنٹریز ہیں، رشین سٹیٹس ہیں، اور دنیا کے کئی ایسے خطے ہیں جہاں پہ پاکستان کی ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے یا کبھی ہوئی نہیں ہے. تو انہوں نے اس بات کے اوپر بہت زیادہ زور دیا اور انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو بھی اس کے اوپر ایگری کیا ہے کہ ہم ایسے کنٹریز میں ایکسپورٹ کر کے اپنے ایکسپورٹر کو DLTL کی مد میں اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ انسینٹیوز جو ہیں وہ دیں گے. فار ایگزامپل DLTL اگر ریگولر ایکسپورٹ کے اوپر 2+2 کا فارمولا چل رہا تھا تو انہوں نے اس کے اوپر 6% تک بھی جانے کا اندیا دیا ہے کہ اگر آپ ایکسپورٹس کو ان کنٹریز میں بڑھاؤ گے اور ایسی ایکسپورٹس کو بڑھاؤ گے جو ریگولر پاکستان کی ایکسپورٹس نہیں ہیں یا بہت کم ہے. فار ایگزامپل موبائل فونز کی انہوں نے لاسٹ ایئر وعدہ کیا تھا کہ اس سال وہ پاکستان سے موبائل فون کو ایکسپورٹ کریں گے جو کہ ہونا سٹارٹ ہو گیا. اب اس طرح کی جو مصنوعات ہیں یا ہمارے کو فیبرکس اس طرح کے جس میں ہم ٹریڈیشنل فیبرکس جو ہم آلریڈی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس سے ہٹ کے اگر چائنا سے اگر کوئی فیبرک امپورٹ کرتے ہیں اور اگر اس کی کاسٹ $1 ہے تو وہ اس بات کے اوپر بھی کنونس ہیں کہ اگر $1.10 کی بھی آپ ایکسپورٹ کرو گے تو میں اس کے اوپر بھی DLTL آپ کو 6% تک آپ کو دوں گا. لیکن مقصد بیہائنڈ یہ ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں اور جو ریگولر چیزیں اس سے ہٹ کے ڈائیورسیفیکیشن جو ہے وہ کس طرح لے کر آ سکتے ہیں تاکہ پاکستان کا جو زر مبادلہ ہے وہ بڑھ سکے. ٹھیک ہے، ان ممالک میں ایکسپورٹ کی جائے جہاں پہ آج سے پہلے ایکسپورٹ نہیں ہوئی، ان چیزوں کی ایکسپورٹ کی جائے جو چیزیں آج سے پہلے نہیں بنی. یعنی اگر ہوزری نان ٹریڈیشنل ایکسپورٹ میں 60% اضافہ ریکارڈ ہوا. شراز اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. آپ کو بتائیں سونے کی فی تولہ قیمت میں 1000 روپے کمی ہو گئی. فی تولہ سونا 1,24,000 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونا 857 روپے سستا 1,06,310 روپے کا ہو گیا. آپ کو بتا رہے ہیں سونے کی فی تولہ قیمت میں 1000 روپے کمی ہو گئی. فی تولہ سونا 1,24,000 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونا 857 روپے سستا 1,06,310 روپے کا ہو گیا ہے. جھنگ میں مسلم لیگ نون کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے خلاف کالی پٹیاں باندھ کر احتجاجی اجلاس کی قیادت جنرل سیکرٹری آصف علی شاہد نے کی. شرکا کی جانب سے حکومتی پالیسیوں پر سخت تنقید کی گئی. اویس خان سے بات کرتے ہیں. اویس بتائیے. اور مہنگائی کی صورتحال میں متواتر اضافے کے باعث عام شہریوں کے علاوہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. اس صورتحال میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ہر مکتبہ فکر کے شہریوں یا ان کی جانب سے حکومتی پالیسیوں پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری آصف علی شاہد موجود ہیں، سے بات کریں گے. سر بتائیے گا کیا کہیں گے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں متواتر اضافہ ہو رہا ہے جبکہ مہنگائی کی شرح میں بھی متواتر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سٹی 41 اویس. گزشتہ 3.5 سال کی جو حکومت کی کارکردگی ہے نا، اس پہ تمام سیاسی پارٹیوں کا یہ کنسنشس ہے اور غریب عوام کا بھی کنسنشس ہے. یہ حکومت مکمل طور پہ فلاپ ہو چکی ہے. آپ معاشی پالیسی دیکھ لیں، آپ اس کی خارجہ پالیسی دیکھ لیں، داخلہ پالیسی دیکھ لیں، زرعی پالیسی دیکھ لیں، آپ اس کی تعلیمی پالیسی دیکھیں، ہر حوالے سے حکومت جو ہے وہ چاروں شانے چت ہو چکی ہے. پیٹرول کی قیمت جو ہے پچھلے 15 دنوں میں 7 سے 7.5 روپے بڑھی ہے پر لیٹر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں کی جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں اگر ان کو دیکھا جائے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو وہ کم ہوئی ہیں جبکہ ہمارے یہاں بڑھ رہی ہیں قیمتیں. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب کبھی پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے جو کیریج ہے، ٹرانسپورٹیشن، اس کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں. کھیتوں سے اور فیکٹریوں سے جو مال آتا ہے مختلف شاپس پہ یا آگے مارکیٹ میں تو اس کی کیریج ٹرانسپورٹیشن کی قیمت بڑھ جاتی ہے، جس سے مصنوعی طور پہ بھی یہ مہنگائی پیدا کر دیتے ہیں کچھ دکاندار جو اپرچونسٹ ہیں، جس طریقے سے مری وغیرہ میں ہوا ہے. اور کچھ ایسے ہیں جو واقعتاً مطلب اس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج کیا گیا. شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. فیصل آباد کے 8 بازاروں میں پارکنگ مسائل. سابق ڈپٹی میئر کی فیصل آباد پارکنگ کمپنی پر تنقید. کہتے ہیں پارکنگ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پالیسی مرتب کرنے کی اشد ضرورت ہے. اسے نظر انداز کرنے سے مسائل میں اضافہ ہوگا. مزید جانتے ہیں عبد الرحمان سے. عبد الرحمان اپڈیٹ کیجیے گا.
جب بات کریں 8 بازاروں میں پارکنگ کا ایشو انتہائی سنگین صورتحال اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پارکنگ کمپنی اور ٹریفک پولیس اور پھر دکاندار مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب تک یہ ایک پیج پر نہیں آئیں گے حالات اسی طرح سے رہیں گے. سابق ڈپٹی میئر تاجر رہنما امین بٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. بٹ صاحب کیا حال دیکھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبد الرحمان بھائی، بات یہ ہے کہ آپ کو بتایا کہ کافی سالوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے پارکنگ کا، کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا. آپ دیکھیں پارکنگ کچہری بازار میں لگتی ہے، وہاں پہ ہر روز کئی موٹر سائیکل چوری ہو جاتے ہیں، اس کا ذمہ دار بھی کوئی نہیں ہے. اس کے بعد پارکنگ کا کوئی ایم ڈی بھی ابھی تک نہیں انہوں نے لگایا. تو بات یہ ہے کہ میں سب سے بار بار حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی پارکنگ پلازہ بنائیں، پارکنگ پلازہ بنائیں، لیکن کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا. جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ نون لیگ کے دور میں کوتوالی اسکول ہے جو اس کے ساتھ پارکنگ پلازہ بننے لگا تھا، تو جب سے ہماری گورنمنٹ گئی ہے تو آج تک وہ ابھی تک پلازہ رکا ہوا ہے. اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم نے جمہوریت گورنمنٹ لے کر آئے ہیں، ہمیں فلاں کام کریں گے، فلاں کام کریں. خدا کے واسطے میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں فیصل آباد کی عوام کی طرف سے اور شہریوں کی طرف سے، دیکھیں جو پلازہ عبدالرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. ٹرین پر سفر کرنے والے مسافروں کے لیے اچھی خبر. فیصل آباد ریلوے انتظامیہ نے تاخیر سے پہنچنے والی ٹرینوں کی تفصیلات ہیڈ کوارٹر کو بھیج دیں. ریلوے ہیڈ کوارٹر کی جانب سے گھنٹوں تاخیر سے پہنچنے والی ٹرینوں کے اوقات کار میں تبدیلی لا کر تاخیر میں کمی لائی جائے گی. بات کرتے ہیں اویس علی سے. اویس بتائیے. آج بالکل ٹرین سفر کرنے والوں کے لیے اہم خبر سامنے آئی ہے. فیصل آباد ریلوے انتظامیہ نے تاخیر سے پہنچنے والی ٹرینوں کی تمام تر تفصیلات ریلوے ہیڈ کوارٹر کو بھیج دیا ہے. تاخیر سے پہنچنے والی ٹرینوں میں پاکستان ایکسپریس، قراقرم ایکسپریس، ملت ایکسپریس، شاہ حسین اور سر سید ایکسپریس ہیں. آج جو گزشتہ ماہ گھنٹوں تاخیر کا شکار رہی، مسافروں گھنٹوں انتظار کی اذیت کا سامنا کرنا پڑا. ان تمام تر ٹرینوں کی جو رپورٹ ہے وہ فیصل آباد ریلوے انتظامیہ نے ریلوے ہیڈ کوارٹر کو بھجوا دی ہے. اس سے متعلق ریلوے حکام کا یہی کہنا ہے کہ ریلوے ہیڈ کوارٹر کی جانب سے ٹرینوں کی جو تاخیر سے پہنچ رہی ہے ان کی تفصیلات طلب کی گئی تھی، جو بھیج دی گئی ہیں، اور اب جو ہے وہ ٹرینوں کے اوقات کار میں تبدیلی لائی جائے گی تاکہ تاخیر سے پہنچنے والی ٹرینوں کی تفصیلات بھیج دی گئی ہیں. اویس اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ. چنیوٹ کے ڈی ایچ کیو اسپتال علاج معالجے کے لیے آنا ہے تو خالی جیب آئیں. جی ہاں، ڈی ایچ کیو اسپتال میں جیب قطروں کا راج ہے. جیب قطروں نے بوڑھی غریب ماں کو بھی نہ چھوڑا. جیب تراش ضعیف العمر خاتون کی جیب سے 8,000 نقدی نکال کر رفو چکر ہو گیا. مزید جانتے ہیں عبدالقدیر سے. عبدالقدیر بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ ہاں جی بالکل، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں سیکیورٹی کا نظام انتہائی ناقص ہو چکا ہے. دیکھا جائے تو روزانہ کی بنیاد پر مریض اپنی قیمتی اشیاء سے جو ہے وہ محروم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. لوگ ایک تو مہنگائی کے ستائے شہری ادویات کے اصول میں مارے پھر رہے ہیں، تو دوسری جانب ادویات لینا اور ڈاکٹرز کو چیک اپ کروانا مہنگا پڑ چکا ہے. ایک خاتون جو کہ ضعیف العمر ہے وہ یہاں پر پہنچی اور جس کی جیب سے جو ہے وہ 8,000 روپے نکل گئے. ٹی بی کی مریض ہوئی ہیں، علاج ہی نہیں ہے. 9 سال کا علاج کر رہی ہیں. میں غریب بھائی اور دیتے پیسے میں نے بھائی دیتے فیصلہ آباد تھی کورس کر لو تو داخل ہو جاؤ. سا کا مسئلہ، سائنس کا مسئلہ. 8,000 750. اس کے علاوہ کوئی یاد نہیں. پرچیاں فون نمبر آ بیٹا اپنا دے گے نجاب دے گے، ڈاکٹر نجاب صاحب دے گے. کوئی مسئلہ بن جاؤ تو میں خدا دی قسم اتنا اولاد میرا میاں فوت ہو گیا. 12,000 دے میں نے وہ بھی قرآن سو نہیں دے. میرے اندر نصیب بڑے میرے یہ پیسے گڈائے ہوئے نا کھو لینا. یہ میرا عمران خان جو آیا سکھانا سال کی کرا ہوا. بالکل، ایک طرف جہاں مہنگائی کے ستائے شہری ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں علاج معالجے کے لیے آتے ہیں، لیکن ان کو علاج معالجہ کرانا بھی مہنگا پڑ چکا ہے. یہ جو کہ بوزہ کھڑکن کی رہائشی ہے، اور دیکھا جائے تو یہ ادویات کے حصول کے لیے اور ڈاکٹرز کو چیک اپ کروانے کے لیے یہاں پر پہنچی اور اس کی جیب میں 8,000 سے زائد رقم تھی اور کچھ قیمتی کاغذات بھی تھے. وہ جو ہے وہ مبینہ طور پر جیب تراش خواتین نے نکالے ہیں، جس کے بعد یہ شدید پریشان ہے اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کر رہی ہے کہ ان جیب تراش خواتین کو جو ہے وہ نکیل ڈالی جائے، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے تاکہ روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کے جو ہونے والے واقعات ہیں ان میں کمی لائی جا سکے. متاثرہ خاتون شدید پریشان. عبدالقدیر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.